بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے معروف مذہبی سکالر علامہ صاحبزادہ مفتی عزیز رسول سیفی صدیقی مجددی نقشبندی، جو آج مسائل قربانی پر سیرہا گفتگو فرمائیں گے، اور قربانی کے متعلق جو ضروری مسائل ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں، آپ ان کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ آج یوم عرفہ یہاں پر اور یوم النحر ہے حرم حجاز مقدس کی سرزمین پر۔ تو آج ہمارے مہمان معروف مذہبی سکالر علامہ صاحبزادہ مفتی عزیز رسول صاحب سیفی صدیقی نقشبندی مجددی، آج ان سے ہم آج کے دن کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ تاریخ اسلام کے اندر آج کے دن کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت آپ بتائیں کہ آج کا جو یوم عرفہ ہے اسے تاریخ اسلام کے اندر کیا مقام، کیا حیثیت حاصل ہے؟ جی شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے ٹوڈے نیوز میں موقع دیا گفتگو کا۔ تو ماشاءاللہ آج کا دن تاریخ اسلامی میں ایک معتبر ترین دن ہے ماشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان ایام کو قرآن مجید میں اس طرح اس کا ذکر فرمایا کہ پورے سال کے تمام ایام میں اس کو واضح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہفتے کے 7 دنوں میں جمعے کو سید الایام کہا گیا، اسی طرح تمام دنوں میں اللہ رب العالمین نے یہ 10 دن چنے ہیں، جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے آخری پارہ 30ویں پارے کے سورہ والفجر کے اندر اللہ رب العالمین نے قسمیہ طور پہ فرمایا والفجر ولیال عشر۔ یہ دن اتنے متبرک، اتنے عظیم، اتنے حسین، اتنے الحمدللہ اللہ کے ہاں مقبول ترین ہیں کہ ہمیشہ مقربین بارگاہ الہی ہمیشہ ان ایام کا احتیاط کرتے، خیال کرتے، اور ان دنوں میں اپنی عبادات، طاعت، بندگی اور قرب حضوری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ایام آتے تو آپ دیا نہ بجھاتے بلکہ دیے کو روشن کر دیتے، اور اعلان ہوتا کہ ان راتوں کو جو ہے وہ روشن کیا جائے تاکہ تمام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ راتیں وہ روشن راتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں۔ ہم ان میں روشنی جلا کے اعلان کر دیں، اظہار کر دیں کہ یہ راتیں سونے کی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے، جاگ کر عبادت کرنے کی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مصر میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا اور رات کو ایک قبرستان میں مجھے ٹھہرنے کا موقع ملا، تو میں نے دیکھا قبر سے نور نکل رہا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ میں حیران ہوا کہ یہ کیسا خوش نصیب ہے کہ اس کی قبر سے نور نکل رہا ہے۔ تو ہاتف غیبی سے ندا آئی، اے سفیان، یہ وہ خوش نصیب ہے جو یوم عرفہ میں روزہ رکھا کرتا تھا اور جو اس دن روزہ رکھتا ہے۔ سید عالم نور مجسم مدنی آقا اقبال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے، ایک دن کا روزہ ہے، اور فرمایا اس دن کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب ہے۔ ان 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ سوائے عید کے دن کے، ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزے کے، اور اس کے راتوں میں قیام ایسے جیسے للیلۃ القدر کے راتوں کا قیام ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں اس کی عزت و عظمت کے گناہ معاف ہوتے ہیں سال بھر کے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں یہ قیامت تک سب سرکار کا دور ہے۔ اب کہ حیات طیبہ میں ایک شخص گانے بجانے سے بڑے شغف رکھتا تھا، لیکن جب یہ دن آتے، جب یہ ایام آتے تو وہ کیا کرتا، وہ اپنے تمام مشاغل سے ہٹ کے وہ ذکر الہی میں لگ جاتا، طاعت و بندگی میں لگ جاتا، روزے رکھتا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا اپنی بارگاہ میں اور پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے ان 10 دنوں میں تم عبادات، طاعت، بندگی اور پھر روزے کی طرف جو ہے شغل رکھتے ہو، اور عام دنوں میں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ یہ مقدس ایام، حج کے ایام ہیں، جب لوگ حج کر رہے ہوں اور لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، بارگاہ خرامہ ناز میں جب وہ سر مسجود ہوں تو مجھے بھی ان کی دعاؤں میں حصہ مل جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے اور فرمایا سنو، جس نے اس کے 1 دن کا روزہ رکھا وہ 1 سال کے برابر ہے۔
ایک دن کا روزہ رکھا، فرمایا ایسے سمجھو 100 مسلمان غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ہے، 100 اونٹ اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ہے، 100 گھوڑے اللہ کے راہ میں جہاد میں بھیجنے کا ثواب ہے۔ اور جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا، آج کے دن کا روزہ رکھا، فرمایا اس کے لیے 2000 مسلمان غلام آزاد کرنے کا ثواب، 2000 اونٹ اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب، 2000 گھوڑے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کا میں بھیجنے کا ثواب۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں گے دن کتنے متبرک ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقبول ترین دن ہیں کہ لوگ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کی صرف نیت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے وہ دروازے کھولے ہیں کہ آپ تھوڑی سی ہمت کریں، اللہ اتنا زیادہ عطا کرنے پر قادر ہے۔ جی واہ، یوم عرفہ اس حوالے سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر تشریف فرما ہوئے، جی آپ نے ایک حج فرمایا نا؟ جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا۔ جی تو یوم عرفہ آج کا دن جو ہے نا، جمعہ کا دن، جی جی جیسے آج یہاں جمعہ ہے نا، جی جی یوم عرفہ ہے یہاں، جی جی جی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا وہ یوم عرفہ، یہ حسن اتفاق ہے، حسن اتفاق، وہ جمعے کا دن تھا، جمعے کا روز تھا، سبحان اللہ۔ اور پھر اس دن کے اندر تکمیل دین پر جو آیا مبارکہ نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اليوم اکملت لکم دینکم۔ دینکم اس حوالے سے علیکم۔ بھی یہ آج کا جو دن ہے ہمارے لیے ہمارے دین کی تکمیل، آج تو ڈبل عید ہو گئی، ڈبل عید ہو گئی۔ یہ آیت بھی آج کے دن نازل ہوئی، یوم جمعہ تھا جی، اور پھر جمعہ ویسے سید الایام ہے اور عید کا دن ہے، تو ہر لحاظ سے الحمدللہ سبحان اللہ۔ اچھا آپ یہ فرمایا حضرت کہ آج حجاز مقدس پر منا کے اندر حجاج کرام ظاہر ہے کہ آج وہ قربانی جی بے شک نہر کر رہے ہیں، تو اس قربانی کا کیا مقصد ہے اور یہ قربانی جو ہم مسلمان کرتے ہیں؟ آپ نے بہت کمال سوال کیا حضور، آپ نے بہت زبردست سوال کیا۔ اصل میں قربانی اس جذبے کا نام ہے، واہ، قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم نور مجسم مدنی آقا اجپال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے فرمائے، اے فاطمہ اٹھو اور قربانی پر حاضر ہو، کہ جیسے ہی قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمائے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب لوگ جمع ہوں گے تو قربانی کے جانور اپنے سینگوں اور اپنے کھال اور اپنے خون کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور اسے 70 گنا زیادہ بڑھا کے اس کا وزن اللہ تعالی قربانی کرنے والے کے نام اعمال میں درج کرے گا۔ پھر ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ صرف خاصہ اہل بیت کے لیے ہے، حضور کے آل پاک کے لیے ہے، حضور کی خاندان مبارک کے لیے ہے، یا عامت المسلمین کے لیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خاص میرے اہل کے لیے بھی ہے اور عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یعنی حضور کے آل کے صدقے الحمدللہ ثم الحمدللہ عامت الناس بھی اس سے اس ثواب سے مستفید ہو گئی، اور قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب اس زیادہ۔ یہ جو قربانی ہے حضور، قربانی در حقیقت صرف ایک جانور ذبح کرنے کا ہی نام نہیں ہے، یقیناً ہے، لیکن اس سے مقصود یہ نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ تمہارے گوشت یا اس کی ہڈیاں یا اس کا خون یا اس کی ظاہری حیات نہیں پہنچتی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر کوئی قبولیت ہے تو وہ تمہارے تقویٰ کے ہے، تمہارے دل کے اندر جو تقویٰ ہے، جو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دل میں جو جذبہ موجزن تھا قرب الہی کا، معرفت ربانی کا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وصل کا، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اخلاص کا، تضرع کا، خشوع کا، خضوع کا، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو جذبہ محبت جو انہوں نے پیش کیا، در حقیقت یہ اس کی عکاسی ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ وہ انبیاء تھے، انہوں نے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور بیٹا بھی رب العالمین کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے پیش ہو گیا، لیکن قیامت کے تک کے لیے اللہ کو یہ عمل اتنا مقبول ہے کہ میرے بندے نے میری رضا کے لیے اپنا بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے امت کو اس عظیم نعمت سے مستفید ہونے اور اس عظیم نعمت کا ثواب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بخشا،
اور انبیاء کو یاد کو تازہ اور باقی رکھا کہ تم جانور کو ذبح کرو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تمہارے دل کا تقویٰ پہنچ جائے گا۔ جو ایک عظیم عمل ہوتا ہے اس کی یاد اللہ رب العالمین قائم رکھا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، تو میں یہاں ایک نسبت کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اجازت دیں تو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مختلف ادوار میں مختلف کیفیات سے اللہ رب العالمین کے قرب میں کہ جو مختلف درجات انہیں طے کیا ہے، ہر چیز کو طے کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کیا۔ مثال کے طور پہ جب آپ نے الہ کلمۃ اللہ کا نعرہ لگایا، اللہ رب العالمین کی توحید کا جو پیغام کائنات تک پہنچایا، سبحان اللہ، تو اپنے اور پرائے سب بیگانے ہو گئے، سب مخالف ہو گئے، حتیٰ کہ نمرود نے چیخا تیار کیا، آگ بھڑکائی اور کہا کہ عقل کہتی ہے کہ آگ جلاتی ہے، جو اللہ کی بات کرتا ہے اس کے سامنے آگ رکھتے ہیں، یہ کیا کہتا ہے؟ ساری کائنات مل کر آگ کو بھڑکا رہی ہے، آگ جلا رہی ہے۔ اور ایک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے دل میں جو عشق ربانی کی آگ ہے وہ اس قدر تیز ہے کہ ان کے سامنے ظاہری آگ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، آگ جل رہی ہے، چیخا تیار ہو رہا ہے، منجنی لائی گئی ہے، خلیل کو بٹھا دیا گیا ہے، خلیل اللہ علیہ السلام بیٹھ گئے ہیں، عالم ملکوت میں ایک کیفیت برپا ہے، اور تمام کے تمام انگشتے بدندہ ہیں، حیران ہیں کہ آج خلیل اللہ علیہ السلام جو دھرتی کائنات میں اللہ کا ایک ہی خلیفہ ہے جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، آج انہیں آگ میں جلا دیا گیا، تو اللہ کا نام لینے والا کون بچے گا؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین مجھے اجازت ہے، ہمیں اجازت ہے، ہم تیرے خلیل کو کہیں، وہ تو جلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا جب محبت ہو، جب عشق کی مستیاں ہوں اور اللہ رب العالمین سے جو تعلق قلبی ہو، تو پھر ظاہری کیفیات کو انسان نہیں دیکھا کرتا، پھر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، حضرات محترم پھر بے خطر کودا جاتا ہے۔ خیر یہ بات طویل ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پہنچے، اللہ نے اعلان فرما دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، سلامتی والی اور ٹھنڈی، ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ قیامت تک کہیں آگ ٹھنڈی ہی نہ ہو جائے، بلکہ فرمائے بردا وسلاما کہ سلامتی والی ہو علی ابراہیم، ابراہیم علیہ۔ میں یہاں پر اپنے ناظرین سے یہ بھی کہوں گا، جب تمہیں حالات تمہارے ناسازگار ہو جائیں اور یہ زمانہ تمہارے لیے آگ کا چیخا ہونے لگے، تو خدا کے لیے خودکشیوں کی طرف نہ جاؤ، خدا کے لیے اپنی جان کو گنواؤ نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھو، اور پھر اپنا تعلق اپنے رب سے استوار کرو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، پھر زمانے کی ساری سختیاں، زمانے کی ساری مصیبتیں، زمانے کے سارے غم اللہ رب العالمین اس طرح کر دے گا کہ آپ ایک بار اللہ رب العالمین کے قرب میں جا کے یہ وظیفہ تو پڑھ کے دیکھو نا کہ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، جب یہ پڑھنا شروع کرو گے تمہارے زمانے کی سختیاں اور مصیبتیں اور غم اور دکھ اور تکلیفیں، مصائب، آلام، یہ سب کے سب محوم ہو جائیں گے، یہ سب کے سب سلامتی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اور میں اتنا ضرور کہوں گا، اور یہ ٹوڈے نیوز کے ناظرین کو عید کا تحفہ دینا چاہتا ہوں، اگر کسی شخص کا بخار نہیں اتر رہا، کسی بھی دوائی سے فائدہ نہیں ہو رہا، وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم پڑھنا شروع کر دے تو انشاءاللہ اس کا بخار ختم ہو جائے گا۔ تعداد بھی ہے اس کی تعداد بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کے نام کے عادات کے مطابق ہوتا ہے، ادروائز 313، اگر کسی کو عادات کا پتہ نہیں تو 313 بار بدری صحابہ کی نسبت لے لے، تو قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم پڑھ کر پانی میں دم کر کے وہ پینا شروع کر دے، اس کے انشاءاللہ لا علاج امراض میں اسے شفا ہوگی، نہ صرف بخار میں بلکہ زمانے کی تپش بھی اس سے دور ہو جائے گی، زمانے کی گردشیں اس سے دور ہو جائیں گی، تمام زمانے کی حرارتیں اس سے دور ہو جائیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کیفیت سے گزرے، میں اس سے آگے نسبت کی طرف لے جا رہا ہوں، جب آپ شہر بابل کو چھوڑ کر بابل کو چھوڑا اور آپ مصر میں آئے، مصر کو پھر چھوڑا، آپ ایک قریہ میں آئے، ایک گاؤں میں آئے، اس کا نام تھا بیر سبا، بیر سبا یعنی 7 کنووں والا علاقہ، 7 کنووں والا گاؤں۔ بیر کہتے ہیں سبا، جی سبا کہتے ہیں 7 کو، اور بیر کہتے ہیں کنویں کو، تو 7 کنووں والا گاؤں۔ اب وہاں پہنچے تو آپ نے اب تو اپنے رب کی محبتوں کی مستی میں مست ہے نا، لوگوں کو اللہ کی محبت میں گرویدہ کرنے والے، جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے اپنا کام شروع کیا، انہیں زمانے کی گردشوں سے نہیں ہوتا، اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ظاہری اسباب کھول دیے،
آپ کے پاس مال و اسباب فراوان ہو گیا، آپ کے پاس گائے بھینس یعنی جانوروں کی تعداد بڑھنا شروع، سبحان اللہ اکبر، تو حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو حاسدین نے، حالانکہ اس علاقے میں آپ کا نام شیخ صالح کے نام سے مشہور تھا، عبد صالح یا شیخ صالح، تو لوگ آپ کی عزت عظمت کرتے، لیکن جب آپ نے ایک رب کی طرف بلانا شروع کیا تو یہ لوگ مخالف ہو گئے، حتیٰ کہ وہ لوگوں نے جمع ہو کے آپ کو علاقہ بدر کر دیا، علاقے سے باہر کیا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ اپنے بندے کے ساتھ کس طرح ہوتا ہے۔ جب آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو شام کو یا دوپہر کو جب علاقے والے اپنے اپنے کنویں پر آئے تو کنویں خشک ہو گئے، اللہ، کنویں اس قدر خشک ہو گئی جیسے کبھی اس میں پانی تھا ہی نہیں۔ آپ اپنے ساتھ برکتیں ساتھ لے گئے۔ میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں، یاد رکھو کبھی بھی یہ نہ سوچو کہ میرے پاس جو فراوانی ہے، رزق ہے نا، یہ میری محنت ہے، کبھی یہ نہ سمجھنا، یہ سمجھنا یہ جو فراوانی نعمت ہے کسی کے گھر میں اس کے والد کی دعا، کہ اس کی ماں کی آہوں سسکیوں کی برکت، اور کہیں ان کے پیر و مرشد، کہیں اساتذہ، اور کہیں بزرگ، کہیں کسی خدمتگار کسی کو مالی طور پہ خدمت کی، اور وہ اتنا ضرورت مند تھا کہ اس کی ضرورت پوری ہوئی، اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی، نہ جانے کس کی دعا تیرے اوپر سایہ بنتی ہے، اور وہ سایہ ایسا سایہ رحمت بن جاتا ہے کہ فراوانی نعمت ہو جاتی ہے۔ تو اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ یاد رکھو کبھی بھی مال کی فراوانی یا برکت یہ آپ کا اپنا ذاتی معاملہ نہیں ہوتا، یہ بزرگوں کی وجہ۔ میں یہ بات اگر مجھے اجازت ہے میں مختصر کرتا ہوں۔ اب وہاں سے تشریف لے گئے، جیسے تشریف لے گئے کنویں خالی ہو گئے، اللہ، اب وہ لوگ جمع ہوئے، انہوں نے کہا یار کوئی بزرگوں کو اکٹھا کریں، بڑے لوگوں سے پوچھیں، انہوں نے کہا اب نے کیا کیا، برکت والی شخصیت کو یہاں سے بھیج دیا، تو یہ یاد رکھو یہ ان کی برکت تھی جو چلی گئی، اب جاؤ انہیں واپس لاؤ۔ اب پورا علاقہ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے، جا کے ہاتھ باندھتے ہیں، زاری کرتے ہیں، منت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں کہ حضور ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا جس علاقے سے اللہ والے کو بھیج دیا جائے اللہ والا پھر واپس نہیں آتا، میں واپس نہیں آؤں گا۔ کہا حضرت اگر آپ واپس نہیں آئیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے، پیاسے مر جائیں گے، جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا آپ کے لیے میں اتنا کرتا ہوں، میں 7 بکریاں اپنے ریوڑ سے بھیجتا ہوں۔ واہ جی واہ واہ، یہ بتانا چاہتا ہوں 7 بکریاں بھیجتا ہوں، ایک ایک بکری ایک ایک کنویں پر کھڑی کر دو، جیسے ہی کنویں پر بکری آئے گی کنویں کا پانی آ جائے گا۔ واہ، اب مجھے یہ بتائیں کیا اللہ ان کے ساتھ نہیں تھا؟ ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھا، لیکن اللہ کس کے ساتھ ہے؟ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور اللہ کا بندہ اگر کسی کو بھی بھیج دے، انسان تو انسان کسی جانور کو بھی ہاتھ لگا کے بھیج دے تو اللہ تعالیٰ ان میں یہ برکتیں نازل کر دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگے اگر بکری پر ہاتھ پھر جائے تو وہ بکری برکت والی ہو جائے اور کنویں میں پانی لانے کا سبب ہو جائے، تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت پہ عمل کرے آپ دیکھیں کہ اس کو کیا برکات، کیا انعامات، اور کیا اللہ رب العالمین کے فضل اسے نصیب ہوگا۔ اچھا حضرت، یہ قربانی کس پر لازم ہے؟ ہاں جی ماشاءاللہ، یہ قربانی ہر اس شخص پر لازم ہے جو ان دنوں میں صاحب نصاب ہو۔ مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس آج کے دن میں 1,85,000 روپے مالیت اس کے پاس ہے، یا اتنی نقدی ہے، یا اتنا زیور ہے، تو اس پر یہ 3 دن، اس میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے، ان 3 دنوں میں اگر، اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پہ ابھی اس پر واجب نہیں تھی، اس نے پہلے شوقیہ طور پہ لے کے نفلی طور پہ ذبح کر دی، اور انہی دنوں میں وہ نصاب کا صاحب نصاب ہو گیا، مالک نصاب ہو گیا، اب اس پر پھر دوبارہ قربانی لازم ہوگی، کیونکہ جو پہلے کی تھی وہ نفلی تھی۔ اب صاحب نصاب جب ہوگا تو صاحب نصاب ہونے کے بعد واجب ہوگی نا، تو وجوب کے بعد یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی بتانا میں زیادہ ضروری سمجھتا ہوں۔ بعض لوگ گھروں کے اندر اسے ایک رواج کے طور پہ بھی کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے پچھلے سال والد کی طرف سے تھا تو اس سال والدہ کی طرف سے کر لیتے ہیں، اب اگلے سال بھائی کی طرف سے کر لیتے ہیں، اس سے اگلے سال بہن کی طرف سے کر لیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے گھر کے اندر جو بھی مالک نصاب ہے، خواہ وہ عورت ہے، وہ مرد ہے، بزرگ ہے، بوڑھا ہے، کوئی بھی شخص ہے جو مالک نصاب ہے، مالک نصاب کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک شخص مالک صاحب نصاب ہے اور وہ قربانی نہ کرے، اس کی جگہ پہ جس پر قربانی واجب ہی نہیں اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے تو وہ قربانی رہ جائے گی اسی طرح۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ گھر کا جو سربراہ ہے جی جو معاملات کو دیکھتا سنبھالتا ہے جی تو قربانی وہ دے، قربانی بھی وہ دے. یہ نہیں ہے کہ پچھلے سال ان کی طرف سے تھی تو اس بار فلاں کی طرف سے نہیں. ہاں اگر کسی نے الگ سے کرنی ہے نفلی طور پر تو اس کا اجر و ثواب ہے. اور اگر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہو جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی اگر نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یعنی اتنا سخت حکم ہے، اتنا سخت حکم ہے. اور مثال کے طور پہ عدم علم کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ عدم علم کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے اس نے قربانی نہیں کی، اب وہ کیا کرے؟ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب اتنا جتنا قربانی کے جانور کا نصاب یعنی جتنے پیسے کی قربانی آتی اتنا صدقہ کر دے، ضرورت مندوں میں بانٹ دے، اتنا مال ضرورت مندوں میں بانٹ دے. کیونکہ وجوب جو اس پر تھا اس پر معافی بھی مانگے غفلت کی وجہ سے، لیکن یہ نہیں کہ اگلے سال آئے گا تو پھر وہ رکھے گا، بلکہ اگر اس سے پہلے اس دنیا سے چلا جائے تو پھر کیا کرے گا؟ ایک واجب اس پر رہ جائے گا. تو جتنا قربانی کے جانور کے جو پیسے بنتے ہیں اتنا مال کسی مدرسے کو کسی یتیم کو صدقہ کرے. اچھا یہ جو قربانی کے لیے جانور ہے جی یہ جانور کیسا ہونا چاہیے؟ اس کی کوئی عمر کی حد جی جی یا اس کی کیفیات کیا ہو؟ جی حضرت اس میں اگر اونٹ ہے تو 5 سال، اونٹ ہے اونٹنی ہے تو 5 سال کا. یہ 5 سال سے کم عمر کا ہو تو نہیں ہوگا، اس کی قربانی نہیں ہوگی. نر مادہ کا حکم ایک ہے، نر مادہ کا حکم ایک جیسا ہے. اسی طرح گائے ہے، بچڑا ہے، بھینس ہے. آج کل جو ہے ایک بڑی شد و مد کے ساتھ ایک تحریک کی صورت اختیار کر گئی ہے کہ ہمارے بعض بھائی لوگ جو ہے وہ کٹے کی قربانی کو انہوں نے انا کا مسئلہ بنا لیا. حالانکہ یہ تو تقویٰ ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو خوشنودی کا ایک ذریعہ ہے. پھر آسانی کرو، امت کے لیے آسانی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی اجازت دی ہے آپ کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں اگر کٹے کی قربانی، بھینس کی قربانی آپ جائز نہیں سمجھتے؟ کیا اس کا دودھ جائز سمجھتے ہیں؟ کیا بھینس کا گوشت آپ کھاتے ہیں آگے پیچھے شادیوں پر یا دیگر مواقع پر اس کا ذریعہ جائز سمجھتے ہیں؟ جب آپ اس کا گوشت جائز سمجھتے ہیں، حلال سمجھتے ہیں، اس کا دودھ پیتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں، تو پھر ان دنوں میں آ کے اس کی قربانی ناجائز کیسے ہوگی؟ یہ عقل مندوں کے لیے سمجھداری ہے کہ آپ ایک چیز کو شوشہ نہ بنائیں، آپ ایک چیز میں اتنی شدت پیدا نہ کریں. حالانکہ اسی طبقے خیال کے لوگ اس کی جواز کے قائل ہیں، ان کے کابرین اس کی جواز کے قائل ہیں. اگر کہیں کوئی نہیں سمجھتا تو کم از کم قوم کو ایک بتی کے پیچھے نہ لگائیں، کم از کم انتشار کا باعث نہ بنے. ایک چیز جائز ہے، اس جائز کو، ایک حلال چیز کو حرام نہ کریں، جائز کو ناجائز نہ کریں، اس کا جواز موجود ہے. تو اس میں گائے ہے، بھینس ہے، اس کے لیے 2 سال، اور اگر بکرا بکری ہے تو وہ 1 سال. اور اگر دمبا ہے وہ عمر میں تو 6 ماہ کا ہے لیکن دیکھنے میں سال کا لگتا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز، آسانیاں پیدا کریں. اور اس میں کوئی ایسی واضح کوئی بیماری. اچھا جی کچھ لوگ اگر نہ ہو کرے کہ نماز عید ادا کرنے سے پہلے قربانی کر لیں، ہاں ایسا، یہ ان جگہوں پہ جہاں نماز عید نہیں ہوتی تو وہاں تو جائز ہے. جس علاقوں میں نماز عید ہوتی ہے اگر کسی نے نماز عید سے پہلے قربانی کی تو وہ اس کی طرف سے وہ قربانی نہیں ہے، وہ قربانی نہیں ہے، اس کا اعادہ لازمی ہے. وہ پھر دوبارہ قربانی کرے گا کیونکہ جو اس نے کیا وہ صدقہ ہو گیا، وجوب اس پر اسی طرح باقی رہے گا. نماز عید ہاں اس علاقے کے اندر جہاں کہیں پہلی عید ہو گئی، اس پہلی عید کے بعد اگر کوئی بندہ قربانی کرے گا تو وہ قربانی کے حکم میں ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ قربانی کہیں بھی نہیں ہوئی یعنی نماز عید نہیں ہوئی تو قربانی کر دی تو وہ صدقے کے حکم میں ہوگا، وجوب اسی طرح اس پر باقی ہوگا. اللہ تعالی ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارکہ اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے طریقہ مبارکہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ. آج ہمارے ساتھ جو ابھی تشریف فرما تھے معروف مذہبی سکالر علامہ صاحبزادہ پیر عزیز رسول سیفی صدیقی، جو جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالہ سے گفتگو فرما رہے تھے اور ساتھ ہی قربانی کے مسائل بتا رہے تھے. ماشاءاللہ آپ نے بہت بڑی گفتگو فرمائی
اور وقت کے جو تقاضے ہیں ان کے عین مطابق آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کے علم، عمل اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔